اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 512 ملاحظہ فرمائیں۔ جب وہ تیار ہو گئی تو ایک لمحے کے لیے میری قوت فیصلہ پر ایک بے نام سا خوف غالب آنے لگا۔ جن حالات سے ہم دوچار تھے وہ تقاضا کرتے تھے کہ سوچے سمجھے بغیر ہم کوئی قدم نہ اٹھائیں، کوئی خطرہ نہ مول لیں اور اپنے دفاع سے کبھی غافل نہ ہوں۔ کیا ان حالات میں جب کہ ہمارے چاروں طرف نئے اور پرانے شکاری ہر قسم کے جال پھیلا رہے تھے، دور تو کوئی خطرناک مہم پر بھیجنا مناسب ہوگا؟ بظاہر یہ کام معمولی تھا اور اس میں خطرے کا وجود محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن غیر متوقع واقعات اور نادانستہ سرزد ہونے والی غلطیاں کسی بھی صورتحال کو اچانک پلٹ سکتی تھی۔ رابعہ اور نازو نے کبھی بزدلی یا بدحواسی اور اعتماد کے فقدان کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ مذاق کی بات اور تھی کہ انہیں کمزور، کم ہمت یا ناقص العقل قرار دے کر چھیڑا جائے۔ وہ کسی طرح بھی ہم سے کم تر نہ تھی۔ پھر بھی انہیں رخصت کرتے ہوئے مجھے یہ خیال رہا کہ وہ اکیلی ہیں اور ان کے ساتھ کسی مرد کے نہ ہونے سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو بنائے نہ بنے۔ پھر میں نے اس خیال کو اپنا وہم اور تعصب سمجھ کے ذہن سے جھٹک دیا۔ جب رابعہ نے کہا ہم چلتے ہیں تو مجھے اپنی جذباتی کمزوری پر شرم آئی۔ میں نے کہا جاؤ، خدا حافظ۔ ریوالور لے لیا ہے نا؟ رابعہ نے کہا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا احتیاطاً لے لو، مجھے یقین ہے کہ جہاں تک ممکن ہوگا تم اس کے استعمال سے گریز کرو گی۔ ہر مشکل صورتحال سے نکل آنے کے لیے تمہارے پاس ایک طاقت تو عقل و ذہانت کی ہے جس سے تم پہلے بھی فائدہ اٹھاتی رہی ہو۔ رابعہ نے نازو کی طرف دیکھا۔ تم نے سنا نازو؟ یہ ہمیں عقل مند اور ذہین ہونے کی سند دے رہے ہیں۔ نازو نے تن سے کہا جذباتی ہو رہے ہیں شاید۔ میں نے کہا تمہاری دوسری طاقت ہے تمہارا عورت ہونا، خدا نظر بد سے بچائے۔ حسن و شباب کا جوہری اسلحہ جس سے ہم مرد بیچارے محروم ہیں، غالب نے کہا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تاہم بعض اوقات عورت کا عورت ہونا ہی اسے محصور کر دیتا ہے۔ مقابلے پر جاہل اور وحشی انسان ہو تو پھر ریوالور کی ایک چھوٹی سی گولی بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ تمہاری دفاع کو کسی پہلو سے بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ رابعہ نے مجھ سے ریوالور لے لیا۔ اصلی طاقت تو انسان کا یقین ہوتا ہے، میں نے کہا بجائے ارشاد، مگر یقین کی بنیادوں کو استوار رکھنے کے لیے وسائل کو بروے کار لانا پڑتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ایک اور طاقت بھی ہاتھ میں رکھو، یعنی دولت کی طاقت کو۔ کہنے کو پیسہ ہاتھ کا میل ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں، اور جہاں کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے کامیابی خریدی جا سکتی ہو تو وہاں جد و جہد کا خطرہ مول دینے کی ضرورت نہیں۔ غالب نے میری تائید کی۔ ہاں، وقت اور توانائی کیوں ضائع کی جائے اگر یہ ضائع ہو جانے والی دولت کام آ سکتی ہو جو ہمارے کسی مصرف کی نہیں۔ میری اصرار پر انہوں نے اپنے اپنے بیگ میں 10,000 روپے ڈال لیے۔ غالب نے خاصی مہارت سے 10,000 کی 9 گڈیوں کو ایک دسترخوان جتنے کپڑے پر قطار میں رکھا اور اسے لپیٹ کر بیلٹ سی بنا دی، جس کو رابعہ نے اپنی ساری کے نیچے کمر پر باندھ کے دونوں کناروں کو ایک پن سے جوڑ دیا۔ کسی اور لباس میں بھی شاید یہ بیلٹ نظر نہ آتی، کیونکہ یہ مشکل سے آدھا انچ موٹی اور 4 انچ چوڑی تھی۔ ساری کے نیچے تو اس کا وجود محسوس تک نہ ہوتا تھا، اور اس سے رابعہ یا نازو کو نقل و حرکت میں کسی دشواری کا سامنا ہو سکتا تھا۔ اس طرح ان دونوں کے پاس 1 لاکھ ہو گئے۔ غالب نے نازو کو غور سے دیکھا۔ تمہاری کمر اب کچھ نظر آنے لگی ہے، پہلے تو تھی ہی نہیں۔ نازو نے کہا کیا 1 لاکھ کی کمر بھی نظر نہیں آئے گی؟ رابعہ انسی 1 کلو وزن تو ہوگا۔ غالب نے نازو کو ڈانٹ کر کہا کسی سے اتنا بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال دے۔ اب تم ایک خوبصورت تجوری بھی ہو۔ نازو نے کہا اتنی ہمت ہے کسی میں؟ ہاں مجھ میں ہے، لیکن اس کا مظاہرہ میں ابھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا اگر بفرض محال ایسا ہوا کہ ہم واپسی پر یہاں نہ ملیں یا کسی کے ساتھ بھی ایسی ویسی کوئی بات ہو جائے تو؟ رابعہ نے گھبرا کر کہا خواہ مخواہ ایسی ویسی بات مت نکالو منہ سے، کچھ نہیں ہوگا کسی کو، چلو نازو۔ وہ ریلوے سے ویگن سے اتر کر اسی راستے پر روانہ ہو گئیں جس سے ہم یہاں پہنچے تھے۔ وہاں کھیلنے والے بچوں اور مقامی عورتوں نے انہیں حیرت اور رشک و حسد کے ساتھ دیکھا۔
ان کالے سوکھے ننگ تڑنگ بچوں کو اور ان کی ماؤں کے مقدر میں مفلسی کی ساری بدصورتی کا عذاب جھیلنا لکھا گیا تھا۔ رابعہ اور نازو جیسی تمام حسین اور خوش پوش عورتیں ان کے لیے کسی آسمانی مخلوق سے کم نہ تھی، جن سے وہ ایک رد عمل کے طور پر نفرت کرتے تھے اور خوف کھاتے تھے۔ وہ ابھی ہماری نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے زلیخا کو آتے دیکھا۔ زلیخا نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں شاید رابعہ نے یہ کہا ہوگا کہ وہ اس بستی کے باہر تک ان کی رہنمائی کرے، کیونکہ اس کے بعد زلیخا واپس چل پڑی۔ میں نے کہا، عورت کی ذات بھی کیسا مجموعہ تضادات ہے، یہ کسی دانا فلسفی کے اقوال زرعی ہیں یا رابعہ کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے ہے؟ غالب نے کہا، اتفاق سے میں اس وقت اتفاق کرنے کے موڈ میں ہوں۔ میں نے کہا، رابعہ ہو یا نازو، دونوں بیک وقت انتہائی نیڈر بھی ہیں اور حد درجہ بزدل بھی۔ انہوں نے بڑی ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا ہے، قید و بند کی صعوبت برداشت کی ہے، قتل و خون ریزی صفاقی اور درندگی دیکھی ہے، تشدد کی ذلت بھی اٹھائی ہے اور وفا کی راہ میں سارے رشتوں کو قربان کر کے یہ زندگی اختیار کی ہے جس میں ہر قدم پر موت خم رکاب ہے۔ اس کے برعکس دیکھو کہ یہی اندھیرے میں اپنے سائے سے ڈرتی ہیں۔ چوہے اور چھپکلی کو دیکھ کر دم نکلتا ہے ان کا۔ ابھی میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا مگر رابعہ نے کہہ دیا کہ بری بات منہ سے مت نکالو، بات سے ڈر گئی۔ خالی بنس پڑا۔ ایک دن میں نے بھی نازو سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ اس کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی جیسے میں نے اپنی تاریخ وفات کا اعلان کر دیا ہو۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ مذاق میں بھی یہ منحوس لفظ مت کہنا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری محبت کا کینسر ہے، اور ظاہر ہے میں نے تو ایک شاعرانہ بات کی تھی، مقصد تھا اپنے عشق کی شدت کا اظہار، مگر وہ ایک لفظ سے ڈر گئی۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا، اس میں تو 1 بجنے والا ہے، یار چل ہم بھی نکلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے پہلے۔ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کانوائے نکل جائے۔ دلاور نے کہا تھا کہ 2-4 دن میں ٹرک روانہ ہوں گے۔ کل تک وہاں کچھ نہیں تھا، رات بھر میں کیسے 5 ٹرک لوڈ ہو سکتے ہیں؟ غالب نے ساری لا کے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تیری عقل کو؟ تو دلاور کی بات پر کیوں یقین کرتا ہے؟ معلوم نہیں اس کے دل میں کیا بات ہوگی جس کو چھپانے کے لیے اس نے ایک جھوٹ بول دیا۔ ہو سکتا ہے ٹرک کچھ دیر بعد ہی روانہ ہو گئے ہوں یا کسی اور جگہ لوڈ کر کے نکل جائیں۔ میں نے مایوسی کے غلبے سے بچنے کے لیے کہا، وہ ہم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جانتا ہے کہ ہم سچ کا پتہ چلا لیں گے۔ ٹھیک ہے چل کے دیکھتے ہیں، غالب نے کہا۔ یوسف ثانی ایک گوشے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا اور بظاہر کچھ نہیں سن رہا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ وہ دیوانہ نظر آنے والا کتنا ہوشیار ہے۔ وہ کبھی گرد و پیش سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ مجھے تو شک تھا کہ سوتے میں بھی اس کی آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں اور اس کے کان ہر آہٹ اور سرگوشی کو سنتے ہیں۔ جب سے میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی تجویز کو مسترد کیا تھا، وہ کچھ دل گرفتہ اور اداس نظر آنے کی کوشش میں مصروف تھا، مگر میں نے جو فیصلہ کیا تھا سوچ سمجھ کے کیا تھا اور اسے بدل نہیں سکتا تھا۔ پولیس مین کی جو وردی رابعہ کو ڈیلی تھی وہ مجھے فٹ آ گئی، اور جو وردی میرے لیے کچھ تنگ تھی وہ غالب کے قالب پر پوری اتری۔ یوسف ثانی کو ہیئر سٹائل بدلنے میں کمال حاصل تھا۔ اس نے میرے سر کے بالوں پر نہ جانے کیا محلول چھڑکا، اس سے میرے بال مخالف سمت میں آسانی سے سیٹ ہو گئے اور ان کا رنگ سیاہ سے برون ہو گیا۔ میرا خیال ہے اور تجربہ ہے کہ صورت کے نقوش کو بدلنے میں سب سے نمایاں کردار بال ہی ادا کرتے ہیں۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ جب تک میں بالوں کو اچھی طرح نہیں دھوتا ان کا رنگ نہیں اترے گا اور سٹائل نہیں بدلے گا۔ غالب کے بالوں کو اس نے درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم کیا تو غالب کا چہرہ مجھے اجنبی سا محسوس ہونے لگا۔ پھر یوسف ثانی نے مجھے ایک چشمہ دیا جو نظر کا چشمہ لگتا تھا، مگر اس کے شیشوں کا نمبر 0 تھا۔ غالب کو اس نے مشورہ دیا کہ وہ بازار سے دھوپ کا چشمہ خرید کر لگا لے، کیونکہ اس کی وردی افسرانہ تھی اور گہرے رنگ کے شیشوں والے چشمے سے اس کی شان بڑھ سکتی تھی۔ پوری تیاری کے بعد میں نے آئینہ دیکھا تو یوسف ثانی کی کوشش کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ استاد تم نے یہ فن کہاں سے سیکھا؟ یوسف ثانی نے خوش ہونے کے باوجود ایک آب بھر کے کہا، کلکتہ میں جب تھا خادم کا قیام، ایک تھیٹر میں کیا تھا برسوں کام۔ ایک صاحب تھے کہ اس فن کے امام خر چند کے تھے موروثی حجام، رکھتے تھے آرائش گیسو میں شہرت عام، میک اپ میں اب بالی مقام نہیں محتاج تعارف ان کا نام۔ میں نے کہا تم کیوں نہیں گئے فلموں میں؟ تم تو ہیرو بھی بن سکتے تھے۔ ہاں جی اپنے بس میں نہیں اپنی تقدیر، وہ بولا۔
الٹی ہو جاتی ہے اپنی ہر تدبیر، جس نے دیکھی کبھی اپنی تصویر اس نے ہر جگہ کی تشہیر، یہ بدنمائی بنی اپنی تقصیر۔ غالب نے کہا یار وہ حاسد لوگ ہوں گے جو نہیں چاہتے کہ تم ترقی کرو، ورنہ تم لاکھوں میں ایک ہو۔ یقین نہیں تو زلیخا سے پوچھ کے دیکھو۔ میں نے سوٹ کیس میں سے مزید 1,00,000 روپے نکالے، 10,000 اپنی 4 جیبوں میں تقسیم کر کے رکھے۔ ایسی 9 گڑیوں کو میں نے بھی ایک کپڑے کی بیلٹ بنا کے کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ یہ بیلٹ پتلون کے اوپر تھی اور اسے میں نے پنوں کی مدد سے بیلٹ کے ساتھ ہی جوڑ دیا تھا تاکہ دوڑنے بھاگنے کی نوبت آئے تو بیلٹ کھل کر نہ گر پڑے اور ڈھیلی بھی نہ ہو۔ اس سے میری نقل و حرکت کی آزادی میں بھی فرق نہیں آتا تھا۔ غالب نے بھی ایسا کیا۔ یوسف ثانی نے یہ سب کچھ دیکھا مگر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سوٹ کیس میں اب شاید 2-2.5 لاکھ بچے تھے۔ میں نے کہا اس میں سے تم جتنی رقم چاہو لے سکتے ہو، اگر معاوضہ منظور نہیں تو سمجھو دوستوں کی طرف سے تحفہ۔ غالب نے کہا ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر یہ رقم تمہارے کام آ جائے اور تم وہ گھر بنانے میں کامیاب ہو جاؤ جس کے لیے تم پیسہ جوڑتے چلے جا رہے ہو۔ وہ تمہارے لیے زلیخا کا خواب ہے اور تمہاری منزل ہے۔ میں نے کہا خان ایسا نہ ہو کہ تم منزل کے پیچھے دوڑتے رہو اور عمر کی آخری منزل آ جائے۔ زلیخا کا کیا ہے، وہ انتظار کرتی رہے گی، لیکن اچھا ہے کہ اب تم اسے اپنا لو۔ اس سے اچھی شریک حیات تمہیں نہیں ملے گی مسٹر یوسف ثانی۔ وہ کبھی میری صورت کو دیکھتا اور کبھی غالب کی۔ ہماری فراخ دلانہ پیشکش سے زیادہ وہ اس بات پر حیران تھا کہ ہم اس کے راز عشق سے آشنا ہیں، یعنی میں۔ ساری لاتے اس نے کہا کہ ناقص العقل ہے عورت کی ذات، کھول بیٹھتی ہے دفتر شکایات، سنانے لگتی ہے اپنی حکایات، نہیں سمجھتی یہ معمولی سی بات کہ اس مال و زر کی نہیں ہے اوقات، جو حاصل ہو واردات سے یا ملے کسی عذرائے خیرات سے۔ اچھا بھائی جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے کہا تم اپنی محبت کی کمائی سے تاج محل بناتے رہو، ہم چلتے ہیں، شام تک ضرور لوٹ آئیں گے اگر خدا لایا۔ اس درمیان میں خدا سے بس خیریت مطلوب ہے۔ میرے پاس وہی ریوالور تھا جو مجھے وردی کے ساتھ ملا تھا۔ میں نے یہ ریوالور غالب کو دے دیا کیونکہ میں اپنے خالی ہاتھوں سے ہتھیار کا کام لے سکتا تھا۔ ہم اس بستی سے گزرے تو اچانک بھگدڑ سی مچ گئی۔ لوگ ایسے بدحواس ہو گئے تھے جیسے جنگل میں شیر کے نوار دھونے سے دوسرے کمزور اور حقیر جانور بدحواس ہو جاتے ہیں۔ پولیس بھی اس برے صغیر میں آدم خور شیر سے کم دہشت ناک مخلوق نہیں ہے کہ جس بستی میں دکھائی دیتی ہے وہاں لوگ سہم جاتے ہیں کہ نہ جانے کس بدبخت کی شامت آئی ہے۔ معلوم نہیں وہ وقت کب آئے گا جب عوام پولیس کو اپنا محافظ اور قانون کا نمائندہ سمجھنے لگیں گے۔ ابھی تو وہ لا قانونیت کے علم بردار، زبردست کے دوست اور کمزور کے دشمن سمجھے جاتے ہیں۔ ایک سڑک پر آ جانے کے بعد میں نے غالب سے کہا آخر ہم ہیں کہاں اس وقت اور کب تک پیدل چلتے رہیں گے؟ غالب نے سر ہلایا۔ مجھے تو سمت کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا، سورج سر پر ہے، کوئی ٹیکسی بھی نہیں آ رہی ہے۔ کسی سے پوچھا تو لوگ شک کریں گے کہ پولیس کو شہر کے راستے معلوم نہیں ہے۔ نقشہ تم نے سمجھا تھا، تم بتاؤ کہ کدھر جانا ہے، ویسے بھی تم ہی چیف ہو۔ غالب نے کہا چیف کیٹو۔ میں نے کہا یہ بات ہے تو پھر دیکھو، اور ایک کار ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ چالاک آدمی تھا۔ اس نے کار کی رفتار کم کی اور پھر ایک دم بڑھا کے فرار ہو گیا۔ سر جی کیا لوگ باغی ہو رہے ہیں؟ پولیس کی وردی دیکھ کے بھی نہیں ڈرتے؟ غالب نے کہا۔ میں نے کہا بے وقوف، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ڈر کے ہی بھاگا تھا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجرم تھا۔ کیا جرم کیا تھا اس نے سر جی؟ بیشتر ڈرائیور کاغذات سے مار کھاتے ہیں، لائسنس نہیں ہے یا ہے تو تاریخ گزر چکی ہے، ٹیکس نہیں بھرا، انشورنس نہیں ہے، محض زجلت کی عادت کے باعث۔ یہ دیکھو، میں نے ایک کار کو تقریباً سامنے آ کے روک لیا جسے 16-17 کا ایک چھبیلا نوجوان چلا رہا تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ میں نے گرا کر کہا۔ نوجوان کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ جی گھر پر رہ گیا۔ تم خود کیوں نہیں رہ گئے گھر پر؟ میں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ اب کیا خیال ہے، تمہارے گھر چلیں یا تھانے چلیں؟ جی تھانے دار صاحب میں تھانے نہیں جا سکتا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، آئندہ لائسنس رکھوں گا۔ میں نے کہا لائسنس ہوگا تو رکھو گے نا؟ تمہاری عمر کتنی ہے بھلا، 15 یا 16؟ تم تو بالغ بھی نہیں ہوئے ابھی۔ غالب نے کہا اور آئندہ کی آئندہ دیکھی جائے گی، ابھی کی بات کرو شہزادے۔ شہزادے نے غالب کی بات کا مطلب کچھ اور سمجھا۔ جی میں جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت اس نے ایک بہت پھولا ہوا پرس نکالا،
آپ جتنا جرمانہ چاہیں رکھ لیں. ہمیں رشوت؟ میں نے چلا کر کہا. ایک اور جرم؟ غالب نے سفارش کے انداز میں کہا. غالباً گاڑی کے کاغذات نہیں ہیں اس کے پاس. کیا کاغذات بھی نہیں ہیں؟ اف، تیسرا جرم. کیا پتہ گاڑی چوری کی ہو. اب تو گرفتاری لازمی ہے. نکالو ہتھکڑی فوراً. غالب نے کہا. سر رہنے دیں، بچہ ہے. غلطی سے ہمیں بھی عام پولیس والوں کی طرح سمجھ بیٹھا. ہم کہاں رشوت لیتے ہیں، مگر ہم مجرموں کو چھوڑتے بھی تو نہیں ہیں. میں نے کہا. یہ شریف خاندان کی آنکھ اور لیمپ لگتا ہے سر. آنکھ اور لیمپ؟ میرا مطلب ہے چشم و چراغ سر. غالب نے کہا. اور چور تو بالکل نہیں لگتا. تو پھر یہ چور ڈاکو کی اولاد ہوگا. میں نے اسے غور سے ملاحظہ فرمایا. میرے ڈیڈی کسٹم میں انسپیکٹر ہیں، اس نے احتجاجی انداز میں کہا. میں نے غالب کے کندھے پر ہاتھ مارا. دیکھا ہم نے کیسا پہچانا. غالب نے مجھے خون آشام نظروں سے گورتے ہوئے کندھا سہلا کے کہا. آپ کی کیا بات ہے سر، آپ تو گدھے کو دیکھ کر زعفران کا بھاؤ جان لیتے ہیں. ہندی پڑھنے والا نوجوان اردو کے اس محاورے سے نا واقف تھا. غالباً اس نے فرض کر لیا ہوگا کہ گدھا اسے ہی کہا گیا ہے کہ وہ مجرمانہ معصومیت کے ساتھ اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا. اچانک میں نے ایک ٹیکسی کو آتے دیکھا اور سوچا کہ اس نوجوان کو جانے دوں، مگر اتنی دیر میں ٹیکسی قریب آ گئی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں پہلے سے کوئی مسافر موجود ہے. میں نے کار کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیکسی سامنے سے گزری اور مجھے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے کی ایک جھلک نظر آئی. یہ چہرہ سابق SSP سراج کا تھا. میں تقریباً اچھل پڑا. پھر میں نے غالب کی طرف دیکھا تو وہ بھی ہکا بکا کھڑا ہوا تھا. تم نے دیکھا؟ یس سر. 4321. غالب نے کسی مستعد ماتحت کی طرح جواب دیا. شاباش. میں کار کا دروازہ کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا. یہ وہی سور کا بچہ تھا نا؟ بالکل وہی تھا سر. غالب نے میرے ساتھ بیٹھ کے دروازہ بند کر دیا. کھڑے کیوں ہو، چلو. وہ نوجوان کی طرف دیکھ کر دھاڑا. کہاں چلوں؟ نوجوان نے گھبرا کے کار سٹارٹ کی. احتیاط سے اس ٹیکسی کے پیچھے چلو جو ابھی گزری ہے. اسے نظروں سے اوجھل مت ہونے دینا. گاڑی کیسی ہے تمہاری؟ سمجھو کہ مقابلہ ہے اس ٹیکسی سے. میں نے کہا. نوجوان جوش میں آ گیا. یہ سپورٹس کار ہے. اور تم ڈرائیور کیسے ہو؟ میں نے کہا. ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو. نوجوان نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے جواب دیا. گاڑی واقعی بہت شاندار تھی. دیکھتے دیکھتے رفتار بتانے والی سوئی 80 90 اور پھر 100 کے انچوں سے آگے بڑھ گئی. گاڑی کا طاقتور انجن کچھ زیادہ ہی شور کر رہا تھا، مگر اسٹیئرنگ پر نوجوان کا مکمل کنٹرول تھا. رفتار ٹیکسی کی بھی کم نہ تھی. اس ٹیکسی میں کون ہے؟ اس نے چلا کے کہا اور اپنی نظر سڑک پر رکھی. ٹیکسی تقریباً 2 فرلانگ آگے نظر آ رہی تھی. ایک بہت خطرناک مجرم. میں نے کہا. ہم اسی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے. بدماش چول دے کر نکل گیا تھا. کیا پیدل آئے تھے آپ لوگ؟ گاڑی کے بغیر اس کا پیچھا کیسے کرتے؟ میں نے اس سوال کا جواب گول کر دیا. شاباش. اگر تم نے ٹیکسی کو مس نہیں کیا تو تمہارے سارے قصور معاف، اور اگر ٹیکسی نکل گئی تو یہ تمہارا ایک اور جرم ہوگا. مجرمانہ غفلت اور آنت مجرمانہ. غالب نے کہا. میں نے کہا. تم بھی بند، تمہاری گاڑی بھی بند. لڑکے نے گھبرا کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی. گاڑی لہرا کے سڑک کے نیچے اتری اور ایک کوڑے کے ڈرم کو ناک آؤٹ کرتی پھر سڑک پر آ گئی. اس کی رفتار 120 کلومیٹر سے زیادہ دیکھ کر مجھے فلموں میں کاروں کے الٹنے کے خوفناک مناظر یاد آئے. میں نے کہا. آہستہ نوجوان. ایسے تو تم ٹیکسی سے آگے نکل جاؤ گے اور وہ بدماش ہمارے پیچھے لگ جائے گا، یا تم اپنے ساتھ ہمیں بھی پرلوک پہنچا دو گے. وہ بدماش بچ جائے گا اور ہم مارے جائیں گے. غالب نے کہا. نوجوان نے ڈر کے رفتار کم کی. اگر اس نے ریوالور سے فائرنگ شروع کر دی تو؟ میں نے کہا. کرنے دو. اس کا نشانہ خطا ہوگا، جیسے کہ فلموں میں ہوتا ہے. ویلن 1000 راؤنڈ چلا دے پھر بھی ہیرو بچ جاتا ہے. ہیرو صرف ایک گولی چلاتا ہے اور ویلن کے ساتھ دوسرے بدماشوں کو بھی مٹا دیتا ہے. ویسے بھی اس بدماش کی نظر کمزور ہے. لڑکے نے کہا. نام کیا ہے اس بدماش کا؟ میں نے سوچ کر کہا. ہیڈ ٹوڈے. ہیڈ ٹوڈے؟ لڑکا حیران ہو کر بولا. یہ کیا نام ہوا سر؟ میں نے غالب کی طرف دیکھا تو اس نے تائید میں سر ہلایا اور میرے خیال کی تصدیق کی. میرا خیال تھا کہ ٹیکسی میں مجھے سراج کے چہرے کی جھلک دکھائی دی تھی، مگر اس وقت میں نے اس کا نام لینے سے گریز کیا تھا. شک کی گنجائش پہلے بھی نہ تھی. اس سابق SSP کے چہرے کو میں کیسے بھول سکتا تھا جس کے ظلم و تشدد سے میرے اس دور پرآشوب کا آغاز ہوا تھا.
اذیت کے اس پہلے تجربے کی یاد آج بھی میرے جسم پر کپ کپی طاری کر دیتی تھی۔ حالانکہ اس کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ اس سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ میں نے کہا اس کے نام پر مت جاؤ، اس بدماش کے سامنے تو گرگٹ بھی شرمندہ ہے۔ گرگٹ؟ نوجوان پہنچ کر رہ گیا۔ ہاں وہ تو صرف رنگ بدلتا ہے، یہ اپنا نام بدل لیتا ہے، چہرہ بدل لیتا ہے، آواز بدل لیتا ہے۔ گھر، مذہب، قومیت تو کوئی چیز نہیں اس کے سامنے، وہ جنس بھی بدل سکتا ہے۔ ایک منٹ، ابھی ہم اس کے پیچھے تو لگ گئے ہیں، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس ٹیکسی کو روک کر دیکھیں تو اس میں سے کوئی لال مرچ نکل آئے۔ لال مرچ؟ لڑکا مزید پہنچ کر رہ گیا۔ میرا مطلب تھا کوئی ایسی لڑکی جو لال رنگ کے کپڑے پہنتی ہو، اس کے ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی لپسٹک ہو اور اس کے گال کشمیری سیب کی طرح لال ہوں۔ خالم نے کہا۔ میں نے اسے ڈانٹا، افسر کی بات کاٹتے ہو؟ ہمارا مطلب تھا لال مرچ کی طرح مزاج کی تیز، جو بات کرنے سے پہلے ہاتھ چلاتی ہو اور ہاتھ چلانے سے پہلے زبان چلاتی ہو۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راہ چلتے اس کی جنس بدل جائے؟ نوجوان نے کہا۔ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے وہ زنانہ کپڑے پہن لے اور میک اپ سے اپنا حلیہ بدل لے۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ نوجوان، تم نے ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا۔ انسانوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، دل بدل جاتے ہیں، خون بدل جاتا ہے اور رشتے بدل جاتے ہیں۔ عورتیں شوہر بدل لیتی ہیں، مرد بیویاں، ولدیت تک بدل جاتی ہے سر جی۔ ہاں اس بدماش کا بس چلے تو مجھے باپ بنا لے، میں نے کہا۔ غالب نے سر دھا بھر کے کہا، زمانہ ہی ایسا ہے، لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں ضرورت کے وقت۔ نوجوان، تم اپنا دھیان سڑک پر رکھو اور ٹیکسی کی رفتار کا خیال رکھو، میں نے متانت سے کہا۔ بس یہی فاصلہ رہنا چاہیے ہمارے درمیان، اور اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں، غالب نے کہا۔ وہ بیک ویو مرر میں سب کچھ دیکھ چکا ہوگا یا دیکھ لے گا، نوجوان نے تشویش سے کہا۔ اگر ایسا ہوگا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، ٹیکسی ڈرائیور ہمیں ڈاج دے کر نکلنے کی کوشش کرے گا، میں نے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور گلیوں کے شارٹ کٹ سے اور پرپیچ راستوں سے واقف ہوتے ہیں، لیکن یہ بدماش کہاں جا رہے آخر؟ اگر یہ بات ہمیں معلوم ہوتی تو ہم پہلے سے وہاں موجود ٹینک لے کر اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوتے، میں نے کہا۔ جو نقشہ محمد خان نے مجھے سمجھایا تھا وہ میرے ذہن میں تھا، چنانچہ مجھے اپنی اور سراج کی منزل ایک ہی نظر آئی تھی۔ اگر وہ رہنمائی کے لیے آتا تو اسے حسن و اتفاق قرار دیا جا سکتا تھا، اور وہ ہمیں اپنے پیچھے لگا کے کسی دام فریب کی طرح لے جا رہا تھا تو یہ ہماری شامت اعمال تھی۔ وہ ایک فریب شکاری تھا جس کے کسی چال کو سمجھنا آسان نہ تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ آخری وقت تک انجام بنا رہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اچانک فائرنگ سے کار کے ٹائر یا ہمارے جسم چھلنی کر کے نکل جائے۔ چنانچہ غیر سنجیدہ باتوں میں مصروف رہنے کے باوجود میں ایک لمحے کے لیے بھی سراج کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا اور مؤثر جوابی کارروائی کے لیے بالکل تیار تھا۔ اچانک کار دوڑتے دوڑتے لڑکھڑانے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ ٹائر فلیٹ ہو گیا، لڑکے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اوپر سے فلیٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ جب ہم آبادی میں تھے یا کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ میں نے بھنا کر کہا۔ لڑکے نے کہا، میں ابھی 2 منٹ میں ٹائر بدل دیتا ہوں۔ 2 منٹ؟ میں نے دور نظروں سے اوجل ہوتی ٹیکسی کو دیکھ کر سرد آ بھری۔ 2 منٹ میں تو بندہ فرش سے عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ غالب نے نوجوان کی مدد کی اور 2 کی بجائے 5 منٹ میں ٹائر واقعی ہی بدل دیا گیا، مگر میرے اسلحے کا ٹائر بدستور فلیٹ تھا۔ ٹیکسی اتنی دیر میں نہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی۔ سراج کسی کوشش کے بغیر بچ کے نکل گیا تھا اور قسمت کی رخنہ اندادی نے ہماری امیدوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ ہم دوبارہ روانہ ہوئے تو لڑکا خاصا شرمندہ تھا، جیسے ٹائر اس کی غلطی سے فلیٹ ہوا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، اس میں بھی کوئی مسلط ہوگی اللہ کی۔ اب کیا واپس جائیں گے؟ وہ بولا۔ میں نے کہا نہیں، آگے چلو، راستہ میں بتاؤں گا۔ لڑکے نے کار کی رفتار پھر بڑھا دی۔ میں نے کہا اب جلدی کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے چلو۔ 10 منٹ بعد میں نے محسوس کیا کہ راستہ کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ میں نے بہت سی نشانیوں کو شناخت کر لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ رابعہ کے ساتھ میں اسی راستے سے گزر کے واپس کیا تھا۔ کچھ آگے جا کے وہ علاقہ شروع ہو گیا جہاں دور دور تک گودام ہی گودام پھیلے ہوئے تھے۔ یہ سب بلند آہنی دروازوں والی وسیع و عریض ایک سی بے ہنگم اور بے رونق عمارات تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں اس جگہ ایک بیرو کو کیسے شناخت کروں گا جہاں میں نے رابعہ کے ساتھ شیلا اور اس کے بیٹے کو ایک شیشے کے تابوت میں دیکھا تھا۔ اس سڑک پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔
اتنی دیر میں صرف 2 ٹرک ہمارے سامنے سے آئے جو اوپر تک سامان سے لدے ہوئے تھے۔ گودام بھی ویران پڑے ہوئے تھے، نہ کہیں چوکیدار تھے نہ سامان اتارنے چڑھانے والے مزدور۔ فولادی دروازے بند تھے اور احاطوں کے اندر ٹرک بھی خالی پڑے ہوئے تھے۔ اس خانے ویرانی کا سبب مجھے کھڑکی دیکھ کر سمجھ میں آیا۔ آج اتوار تھا، کارخانے اور دفاتر بند تھے، چنانچہ گودام بھی سونے پڑے تھے، لوگوں کی آمد و رفت بھی موقوف تھی۔ اچانک سراج کو لے کر جانے والی ٹیکسی سامنے سے نمودار ہوئی تو میں نے غالب سے کہا، کیا خیال ہے اگر اسے روک لیں؟ یہ وہی ٹیکسی ہوگی۔ غالب نے کہا، خیال تو اچھا ہے سر جی، ڈرائیور بتا دے گا کہ اس نے مسٹر ہیڈ ٹوڈے کو کہاں اتارا ہے۔ ٹیکسی ابھی 1 فرلانگ دور تھی کہ میں نے اس کا دروازہ دیکھا اور پھر کسی کو باہر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ چھلانگ مارنے والا گرتے ہی کلابازی کھا کے اٹھا اور ایک دیوار کی طرف دوڑا جو سڑک کے متوازی چل رہی تھی، اور پلک جھپکنے میں وہ دیوار کے اوپر سے اندر کود گیا۔ ٹیکسی اب بھی سیدھی آ رہی تھی، مگر اس کی چال ایسی ہو گئی تھی جیسے ڈرائیور نشے میں سٹیئرنگ کو سنبھالنے میں ناکام ہے۔ گڑبڑ کا اندازہ غالب نے بھی کر لیا تھا۔